الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے چند باتیں سماعت کی تھی کہ حدیث پاک اور سائنس دانوں کی تجربہ کے مطابق علامہ شامی علیہ الرحمہ نے مسواک کے جو فائدے بیان کیے ہیں اس میں سے کچھ باتیں کل آپ نے سنی تھی اور کچھ باتیں آج انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، یہ بات کل آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ مسواک دانتوں کو چمکدار کرتی ہے، مسواک بصارت کو جلا بخشتی ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے مسواک کرنے سے۔ مسواک مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں جس کو جڑبا بولتے ہیں وہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسواک کھانے کو ہضم کرتی ہے، اس لیے بہت سارے بزرگان دین کی عادت ہے اور عادت تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے اس کے بعد مسواک کرتے تھے، کیونکہ وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے جلدی۔ مسواک بلغم کو کاٹتی ہے، کف کی شکایت اگر کسی کو دائمی ہے تو وہ مسواک کرے، اس سے انشاءاللہ اس میں شفا مل جائے گی۔ مسواک سے نماز کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے، مسواک کرنے سے نماز کا جو ثواب ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن مسواک کریں گے آپ تو اس ثواب میں اللہ کے کرم سے اور سرکار کی سنت کی برکت سے بڑھاوا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے راستے یعنی منہ کو صاف کرتی ہے، مسواک فصاحت کو بڑھاتی ہے، مسواک معدہ کو قوت دیتی ہے، جو ہمارا جٹھڑ ہوتا ہے ہاضمہ اس کو مسواک مضبوط بناتی ہے۔ مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے، جب آدمی مسواک کرتا ہے تو شیطان ناراض ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی وہ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار کی سنت ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ سرکار کے امتی ان کی سنت پر عمل کرے، یہ شیطان نہیں چاہے گا۔ اب جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ مسواک نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، مسواک بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے، جو بال کمزور ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو ایک مقرر مدت کے وقت بال جھڑنے لگ جاتے ہیں، تو یہ مسواک کرنے والوں کو انشاءاللہ یہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ مسواک روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے، یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے جس کو جاکنی کا عالم کہتے ہیں، سکرات کا عالم کہتے ہیں، یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور یہ اسی کو پتہ چلتا ہے جس کی سکرات ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بعد انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بیان نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی یہ سچویشن ایسی ہے۔ کوئی بیماری ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا بھئی مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی گھٹنے میں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بولتے ہیں نا آدمی مجھے بھی ہوا تھا، بہت تکلیف ہوتی، پھر کوئی کہتا ہے یہ ہوتا ہے کان میں درد، یہ بہت سخت ہوتا ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ کسی کو کمر کی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ اچھا ہوتا ہے یار یہ بہت سخت ہوتا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، ہلنے میں، ہر اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جو چیز کے بعد آدمی، جس تکلیف کے بعد آدمی وہ تکلیف کو بیان کر سکتا ہے تو اس کی تکلیف ہم کو اندازہ آ جاتی ہے کہ اس کی تکلیف ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ایسی مشقت ہے۔ لیکن سکرات ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے بعد آدمی زندہ نہیں رہتا ہے، تو وہ بیان نہیں کرتا، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا کہ سکرات بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سکرات کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ میری امت کو بچائے، سرکار نے دعا فرمائی ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام کی سنت کی برکت سے اگر ہم مسواک کریں گے تو علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نکلنے کو آسان کر دیتی ہے۔ اس لیے مسواک اس نیت سے بھی آپ کریں کہ ہمارا خاتمہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اس میں جو یہ باتیں بیان کرنے کی وجہ
آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو میڈیکلی فائدے بیان کی جا رہے نہیں، بلکہ اس کا بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی نیت سے، کہ جو چیزیں ہمارے لیے زندگی میں اور آخرت میں کام اس نیت سے ہم مسواک کریں. جیسے کل میں نے عرض کیا سرکار کا فرمان ہے کہ مسواک سے منہ صاف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے. تو ہم اور آپ اس نیت سے تو کریں کم سے کم کہ اللہ کی رضامندی ہم کو مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر جیسے دوسرا فائدہ ہے فرشتے خوش ہوتے، اس نیت سے کریں آپ. تیسرا اور مشہور فائدہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ روح نکلنے میں آسان ہوتی ہے، اس نیت سے آپ کریں. دیکھیں صفائی تو ہم منہ کی کیسے بھی کر سکتے، برش کے علاوہ نہیں. اب تو بہت سارے کیمیکل، بہت سارے ایسے کریم آ گئے، بہت سارے ایسے لوشن آ گئے، اس کو آپ منہ میں لگا کے 1 منٹ کھلے آپ انگلی گھومو آپ کا منہ صاف ہو جائے گا. بہت سارے لیکوڈ اب تو نکل گئے، اس کو آپ پانی میں ملاؤ، 2 قطرے ڈالو، پانی میں ہلاؤ اور پانی سے آپ گڑگڑا کرو منہ میں، آپ کا منہ صاف ہو جائے گا. صفائی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بہت سارے راستے، وہ چیز مسواک سے بھی ہو جائے گی صفائی الحمدللہ. لیکن سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. ہماری زندگی کا جو اول مقصد ہے وہ اس سے حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرشتے خوش ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہماری روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. آگے سماعت فرمائیں. علامہ حسن بن عمار علیہ الرحمہ مسواک کے فائدے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے فرشتے مسواک کرنے والے سے بہت خوش ہوتے، فرشتے خوش ہوتے، اور فرشتے مسواک کرنے والے کے چہرے کے نور کے سبب اس سے مصافحہ کرتے فرشتے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آگے آپ سماعت فرمائیں. فرشتے مسواک کرنے والے کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ نماز کے لیے نکلتا ہے. جب ایک مسواک کرنے والا نمازی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ میں چلتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا کہ فرشتے ساتھ میں چلتے، مطلب کیا کہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے فرشتے ساتھ میں چلتے. اور حاملین عرش، یعنی جو فرشتے عرش اعظم کے دائیں بائیں رہتے، کیونکہ فرشتوں کی جماعت تو چھوٹی نہیں ہے، فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو الگ الگ مقام پہ الگ الگ کام پہ رکھا ہے. کچھ فرشتے ایسے جو عرش اعظم کے پاس رہتے، کچھ فرشتے ایسے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے، کچھ فرشتے ایسے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کچھ فرشتے ایسے جو قیامت تک سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہی رہیں گے، کچھ فرشتے ایسے جو رکوع میں ہیں رکوع میں ہی رہیں گے، کچھ فرشتے قیام میں وہ قیام میں ہی رہیں گے، کچھ فرشتے ایسے جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے صبح میں آتے، کچھ فرشتے ایسے جو شام میں آتے. سرکار کا فرمان ہے کہ صبح میں 70,000 ملائکہ آتے، شام میں 70,000 فرشتے آتے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک بار میری بارگاہ میں آتا ہے سلام پیش کرنے، وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. تو کتنی بڑی جماعت ہوگی، آپ اندازہ لگاؤ فرشتوں کی. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں علامہ حسن بن عمار کے حوالے سے کہ حاملین عرش، یعنی جو فرشتے عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے، وہ فرشتے مسواک کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وہ مسجد سے نکلتا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ استغفار کرتے. انبیاء اور رسول علیہم السلام بھی مسواک کرنے کے والے کے لیے دعائیں کرتے، دعا استغفار جس کو کہتے ہیں وہ کرتے. اور مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر بدن کو قوت دیتا ہے. جب کوئی آدمی مسواک کرتا ہے، پھر وہی مسواک کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مسواک کی برکت سے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو قوت آتی ہے کہ نہیں اللہ کی فرما برداری کر، نافرمانی کو چھوڑ، یہ گناہ کر رہا اس کو چھوڑ اور اللہ کی طرف جا، اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو پہلے کر. یعنی یہ مسواک کی یہ برکت. اور مسواک کرنے والے کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ بولیے. قبر یعنی جس میں ہم کو رکھا جائے گا وہ چوڑی ہو جاتی ہے مسواک کرنے کی برکت سے. تو یہ مسواک کے ایسے تو بہت سارے فائدے. آگے فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں.
تو ایسی بہت ساری برکتیں مسواک کرنے والے کے لیے فرشتے مسواک کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ جب کوئی آدمی مسواک کرتا ہے تو فرشتے اس کے بارے میں آپس میں تذکرہ کرتے، ذکر کرتے کہ یہ جو مسواک کر رہا ہے یہ نبیوں اور رسولوں کے مبارک طریقے پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ آپ مسواک کریں، ایک معمولی لکڑی ہے لیکن اس کو سرکار سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو مسواک بن جاتا ہے، پھر اس کو جب سرکار کی سنت سے نسبت کرتے ہیں تو اس میں اور برکتیں آ جاتی ہے، پھر اس کو جب بندہ اپنے دانتوں میں اپنے منہ میں ملتا ہے صفائی کی نیت سے، سنت رسول کی نیت سے، رضائے الہی حاصل کرنے کی نیت سے، تو اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ فرشتے اس عمل کا اپنی جماعت میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو سرکار کی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان